بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مختلف لوگوں سے روحانیت کے اعتبار سے بات ہوتی ہے۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ جو لوگ اپنی ظاہری یا باطنی مشکلات کے اندر پریشان ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر روحانیت کے طالب نظر آتے ہیں، اور وہ ان کے اندر اس بات کی جستجو ہوتی ہے کہ ذکر الہی یا قلبی ذکر یا روحانیت کے اندر چلنے سے ہمارے دنیاوی معاملات پریشانیاں حل ہوتی ہیں، دنیاوی زندگی آسان ہو جاتی ہے، یا دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا آپ کے گمان کے اندر اگر کوئی اس کا نفع موجود ہے تو وہ نفع آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اپنے معاشی مشکلات پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا اس کے اندر خیال یہ ہوتا ہے کہ روحانیت ماورائی مخلوق کو تسخیر کرنا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس جنات تابع ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک روحانی انسان ہے۔ اسی طریقے سے جو عامل حضرات ہوتے ہیں، جن کے پاس موکلات ہوتے ہیں، دیگر پوشیدہ مخلوقات ہوتی ہے، ہمیں یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ایک روحانی انسان ہے، جبکہ روحانیت کا تعلق آپ کی روح سے ہے، نہ کہ تسخیرات حمزات، موکلات، جنات، ان چیزوں سے نہیں ہے۔ روحانیت کا تعلق آپ کی روح سے ہے۔ جو لوگ اس پوشیدہ مخلوقات کو اپنے تابع کر لیتے ہیں یا ان کے تابع ہوتی ہیں، اس کا مقصد در حقیقت یہ نہیں ہے کہ ان کو روح کا علم حاصل ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت ہی لا علم ہے۔ ان کو اپنی بات بٹھانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے مخلوق کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ خود مخلوق ہیں، پھر آگے مخلوق ہے، مخلوق در مخلوق چل رہے ہیں، خالق کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ خالق کی حمد و ثنا تو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو مخلوق در مخلوق چل رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وقت آخر قریب آتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو پھر جب روح جسم سے الگ ہوتی ہے تو تمام تر جو تسخیرات ہیں، ان کے تمام تر جو معاہدے ہیں، قول ہیں، وہ سب باطل ہو جاتے ہیں، وہ آزاد ہو جاتی ہیں۔ اب آزاد ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو کام آپ نے ان سے لیے ہوتے ہیں، وہ اس کا بدلہ آپ جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ پھر ان سے لیتے ہیں، اور پھر اس جنگ کا، اس تباہی کا، اس بربادی کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کی موت کے بعد آپ کی نسل در نسل چلتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختصر زندگی کا جو تعلق ہے وہ آپ کا ہے، نہ کہ ان مخلوقات کا۔ یہ مخلوقات بڑی طویل عمر لے کے آتی ہیں، پھر یہ خود نہیں ہوتی، ان کے خاندان، ان کے اہل و عیال، ان کے بچے، ان کی اولادیں، اور یہ سلسلہ در سلسلہ، سلسلہ در سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس کے اندر روحانیت کا تو کوئی پہلو موجود ہی نہیں ہے۔ روحانیت کا تعلق در حقیقت عشق الہی پر ہے، اور عشق الہی کسی نفع، کسی نقصان کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ اس کا اپنی ذات کا محاسبہ کر لیں، جائزہ لے لیں کہ اگر کیا آپ رب تعالیٰ سے تعلق بے لوثیت کی بنیاد پہ رکھا ہے، یا آپ کی زندگی کے کچھ مفادات ہیں، آپ زندگی کو سکون سے، اطمینان سے گزارنا چاہتے ہیں، یا معاشی پریشانیاں ہیں، یا کوئی اور ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کو رب تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اس سے اس کی مدد مانگنا، حاجت روائی کے معاملات، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس سے اس کی ذات کا سوال کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ روحانیت روح کا نام ہے، اور روح اپنے اندر ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جو انسان روحانیت کے اندر موجود ہوتا ہے وہ کسی مخلوق کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ وہ اپنا تعلق ہر بار، ہر لمحے، ہر موقع پر اپنے رب سے جوڑتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ کبھی مخلوق کا یا مخلوق کا سوال نہیں کرتا، وہ ہمیشہ خالق کی بات کرتا ہے اور خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، خود بھی رجوع کرتا ہے، اور جو مخلوق اس کے پاس آتی ہے وہ اس کو بھی خالق کی طرف ہی بھیجتا ہے کہ مولا یہ تیرے بندے ہیں،
تو نے دنیاوی اعتبار سے انہیں میرے پاس بھیجا، میں روحانی اعتبار سے اسے تیری طرف بھیج رہا ہوں، اور تو ہی ان کا حاجت روا، ان کی مشکل حل کرنے والا ہے۔ بے شک انسان اپنے عمل میں، اپنی سوچ میں، اپنی نظر میں بڑا کمزور ہے، بڑا عاجز ہے۔ اگر کوئی طاقت ہے، اگر کوئی حکم غالب ہے تو وہ تیرا غالب ہے۔ روحانیت در حقیقت اس چیز کا نام ہے۔ روحانیت کے اندر کوئی انسان کبھی مرتا نہیں۔ کیوں نہیں مرتا؟ اس لیے نہیں مرتا کہ جب ایسے انسان کے جسم پر اس کی روح غالب آ جاتی ہے، جب اس کی روح کا غلبہ ہوتا ہے اور ہر دفعہ وہ ہر لمحے وہ اپنی روح پر محنت کرتا ہے اور پھر وہ اس اپنے اصل پہ محنت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا اصل جو ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ تو روحانیت کے اندر کوئی انسان مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنی حیت کو بدل لیتا ہے۔ وہ ابھی جسم کے اندر موجود ہے اور اب وہ جسم سے باہر ہے۔ بزرگوں کے قول یہ ہیں، جو بات مجھ تک پہنچی وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہ روحانیت کے اندر انسان کا رینک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بعد از وصال وہ مزید بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اس جسم کی قید و بند سے آزاد ہو گیا۔ ایک ایسا انسان جو بزرگ ہے، روحانیت پر چلا ہے، جب وہ اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو وہ پھر اپنے پیچھے اپنی نسلوں کے لیے خیر اور بھلائیاں چھوڑ جاتا ہے، اور پھر در حقیقت اس نے صرف اپنے جسم کو چھوڑا ہے، اپنی چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ وہ روحانیت جس پر اس نے اپنی پوری زندگی میں محنت کی وہ اس کے ساتھ ہے، اور مرنے کے بعد بلکہ اس کا رینک مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ فرق ہے، روحانیت میں چلنا اور بات ہے، وظائف اور عملیات پہ چلنا اور بات ہے۔ تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو لوگ روحانیت کے اندر وظائف پڑھتے ہیں وہ کیا ہے۔ دیکھیے، آپ جس کے پیروی کر رہے ہیں، جو آپ کا مرشد ہے، آپ کا راہبر ہے، جو اس کا راستہ ہے، وہ آپ کو اسی راستے پہ چلائے گا۔ جس راستے پر وہ چل کر اپنی منزل کی طرف آیا ہے وہ اسی راستے سے آپ کو لے کے آئے گا۔ بعض بزرگان سلاسل کے اندر ذکر اور وظائف کرواتے ہیں، بعض بزرگان اپنے سلاسل کے اندر قلبی ذکر کرواتے ہیں، بعض بزرگان اپنے سلاسل کے اندر سانس سے ذکر کرواتے ہیں۔ تو جس سلسلے کی، جس بزرگ کا جو راستہ رہا ہے اس نے اسی کی پیروی کی ہے، اور اس کے پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں وہ اسی ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ بعض بزرگ ایسے ہیں جو مراقبہ کرواتے ہیں، بعض بزرگ ایسے ہیں جو مراقبہ نہیں کرواتے، بعض عبادات پر زور دیتے ہیں، بعض اخلاق پر زور دیتے ہیں، بعض عملی طور پر زور دیتے ہیں، بعض ذہنی اور روحانی طور پر زور دیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہر سلسلے کا، ہر بزرگ کا اپنا طریقہ کار ہے۔ بعض وظائف پڑھواتے ہیں، بعض وظائف نہیں پڑھواتے ہیں، بعض صرف توجہات سے ہی سارے معاملات کو درست کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے، تو اس میں اہمیت یہ ہے کہ جو آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں، وہ جس طریقے سے آپ کو لے کے چل رہا ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اسی چیز کی پیروی کریں، اسی چیز کو لے کر چلیں، چاہے وہ وظائف پڑھوائے، چاہے وہ وظائف نہ پڑھوائے۔ تو بزرگوں کا جو طریقہ کار رہا ہے، آپ کو اسی طریقے پہ چلنا ہوگا۔ آج اپنے اس چینل روح اور روحانیت کے سفر کے لیے ایک خصوصی طور پر ایک چیز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مختصر سی کوشش کی روح اور روحانیت پر، عملیات اور وظائف پر تھوڑی سی بات کی جائے۔ بالفرض کوئی نقطہ رہ جاتا ہے، آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ پلس اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مختصر جواب دے دوں تو آپ کو مختصر جواب بھی دے دوں گا۔ میرے چینل کے ڈسکرپشن پہ میرا میسنجر کا لنک ہے، اس کے ذریعے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ پلس یہ کہ ویڈیو میں آپ مجھے کامنٹ کر دیجئے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو میں آپ کے لیے خصوصی طور پر لے کے آیا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کا کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، لوگوں کی مختلف قسم کے مقاصد اور سوچ ہوتی ہیں جس کو لے کر وہ روحانیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ کا کوئی ایسا دنیاوی معاملہ نہیں ہے، آپ رب تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور وہ بھی بے لوث، وہ آپ کو جس حال میں رکھنا چاہے آپ اس حال میں راضی ہیں، وہ آپ کو جنت دینا چاہے آپ تب بھی اس سے راضی ہیں، وہ آپ کو جہنم میں ڈال دے
آپ کو تکلیف میں ڈال دے آپ تب بھی اس سے راضی ہیں۔ اگر آپ اس نیت کو لے کے چل رہے ہیں تو آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہے، کوئی دنیاوی پریشانی ہے، کوئی دنیاوی بات ہے، کوئی دنیاوی حاجت ہے، کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی روحانی پریشانی ہے، کوئی روحانی حاجت ہے، تو بھی آپ اس عمل کو، اس طریقہ کار کو نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ سلاسل کے اندر موجود ہیں، یہ کام صرف وہی کر سکتے ہیں جن کا کوئی راہبر رہنما نہیں ہے، جن کا کوئی، پھر دہرا دوں، جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہے، جس کا کوئی راہبر رہنما نہیں ہے، جو کوئی کسی سلسلے کے اندر بیعت نہیں ہے، وہ بھی اس کو کر سکتا ہے۔ لیکن جو سلاسل سے وابستہ ہیں، جس کا مرشد بھی موجود ہے، سلسلے سے بھی وابستہ ہے، مرشد چاہے حیات ہے چاہے پردہ کر گیا ہے اور وہ سلسلے میں موجود ہے، وہ اس طریقے کار پر عمل نہیں کرے گا، میں اس کو اس عمل کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ یہ خاص طور پر بتا رہا ہوں، اور اگر خصوصی طور پر مجھ سے اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو ہی بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی، کیونکہ جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات بھی انتہائی اہم ہے۔ میں نے آج تک کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ آپ کو اجازت لینا پڑے گی، آج اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں تو لازمی بات ہے کہ کوئی چیز بھی، کوئی قیمتی ہیرا، کوئی قیمتی موتی بھی ایسا ہوگا جو آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو سلاسل والے نہیں کریں گے، جنہوں نے بیعت کی ہے وہ نہیں کریں گے، جو بزرگوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ نہیں کریں گے سلسلوں کے ساتھ۔ وہ لوگ جنہوں نے جو کسی سلسلے سے وابستہ نہیں ہے، بیعت نہیں کی ہوئی، بزرگ نہیں ہے اور رب تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو آئیے اس عمل کو کیجئے، اس طریقہ کار کو کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ رب تعالیٰ آپ کی اس مقصد کے لیے کیسے اسباب پیدا فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ سب سے پہلے ایک وقت مقرر کریں گے پورے 24 گھنٹے کے اندر۔ میرا مشورہ یہی ہے، میری رائے یہی ہوگی کہ آپ رات کا وقت مقرر کر لیں، بعد نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان کوئی وقت، چاہے تہجد کا وقت ہو، 12 بجے کے بعد کا وقت ہو، رات میں 11 بجے کا وقت ہو، صبح 4 بجے کا وقت ہو، جو وقت چاہیں آپ مقرر کر لیں۔ کوشش یہی کریں گے کہ جو وقت پہلے دن مقرر ہوگا وہی وقت آپ کا وہ کنٹینیو چلتا رہے گا، پھر ناغہ نہیں ڈالنا۔ اب ناغہ نہیں ڈالنا تو ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں، دیکھیے خواتین کیونکہ ایام کے معاملات ہیں وہ اس حوالے سے مجبور ہیں، آپ لوگوں کے لیے رعایت یہ ہے کہ اگر آپ اس میں اپنے اس ایک ہفتے کا گیپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتی ہیں، اس دوران آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، اس کو ہرگز نہیں کرنا ہے، اور خاص طور پر ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے وقت مقرر کر لیا، جیسے رات میں 11 بجے کا یا رات میں 2 بجے کا وقت مقرر کر لیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہوں گا کہ رات میں 2 بجے سے لے کے 3 بجے کے دوران نظام بدلتا ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت میں کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک کاپی بنا لینی ہے، ایک کاپی، جس طرح میتھ کی کاپی ہوتی ہے چکور ڈبوں والی، وہ کاپی بنا لینی ہے ایک موٹی، خاص طور پر۔ اگر نہیں ہے تو نئی خرید کے لائیں، پرانی کوئی کاپی نہیں لینی، کسی کی استعمال شدہ کوئی کاپی نہیں لینی، کوئی ایسی چیز نہیں کرنی، نئی کاپی خرید کے لے آئیں۔ چاہے آپ بڑا رجسٹر لے لیں پینسل کے ساتھ، اس میں جو ہے نا کاغذ پہ آپ چوکور ڈبے بنا لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن مجھے ایک ایسی کاپی چاہیے جو میتھ کی کاپی ہو، جس میں چوکور خانے بنے ہوئے ہوں۔ اب کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر آپ نے اس کاپی کو وقت مقررہ پر اپنے پاس رکھنا ہے۔ ایک آپ نے نیلی رنگ کی سیاہی کا پین لے لینا ہے، نیلی رنگ کی سیاہی لے لینی ہے، پین بھی اور سیاہی بھی نئی ہونی چاہیے۔ اگر پین اور سیاہی سے نہیں لکھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی ہے، تو پھر کچی پینسل سے، جو ہماری لیڈ کی پینسل ہوتی ہے، آپ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو لیڈ کی پینسل سے لکھ لیجئے، اپنے پاس رکھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا کیا ہے، ہر خانے کے اندر آپ نے لفظ اللہ لکھنا ہے۔ کس طریقے سے اسے سمجھ لیجئے، لفظ اسم ذات اللہ کے اندر 4 حروف ہیں، 4 حروف ہیں، ایک الف، ایک لام،
ایک لام اور پھر ہے. یہ چاروں حروف آپ نے اس چکور ڈبے کے اندر الگ الگ لکھنے ہیں. کس طریقے سے؟ تھوڑا سا سمجھ لیجئے. جیسے میتھ کی کاپی ہے، پہلا حروف پہلے ڈبے کے اندر آپ نے لکھا الف لام لام ہے، پھر دوسرے ڈبے کے اندر الف لام لام ہے، پھر اسی طریقے سے تیسرے ڈبے کے اندر الف لام لام ہے. یعنی کہ ہر ڈبے کے اندر آپ نے اسم ذات اللہ جو ہے وہ حروفوں کو توڑ توڑ کے لکھنا ہے. الف لام لام ہے، ہر حروف کو الگ لکھنا ہے، ہر حروف کی الگ تاثیر آپ کو حاصل ہوگی، ضرور بالضرور ہوگی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو کیا قیمتی موتی دینے جا رہا ہوں. پورا لفظ اللہ نہیں لکھنا ہے. الف لام لام ہے یہ ہوا ایک دفعہ ایک ڈبے کے اندر، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے. اب یہ آپ کے اوپر ہے، چاہے ایک پیج مقرر کر لیں، چاہے 2 پیج مقرر کر لیں، چاہے آپ 3 پیج مقرر کر لیں. روزانہ آپ نے ایک تعداد کو جو پہلے دن مقرر کریں گے، پھر دوسرے دن بھی، پھر تیسرے دن بھی، پھر آپ اس تعداد کو لکھتے چلے جائیں گے. پہلے دن جیسے مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے 2 پیج، یعنی کہ جب آپ کتاب کھولیں گے تو یہ اور یہ ایک پیج ہوا. میں اپنی ترتیب بتا رہا ہوں، تو میں نے ایک پیج لکھا، کل پھر دوسرا، پھر اگلے دن تیسرا. اس طرح میں روزانہ ایک ایک پیج کر کے لکھتا جا رہا ہوں. میں نے ترتیب بنا لی کہ میں روزانہ کی بنیادوں پر ایک پیج کو ہی لکھوں گا. وقت مقررہ پر پینسل سے یا نیلی انک سے، پین سے آپ نے لفظ اللہ اس طریقے سے لکھتے چلے جانا ہے. اسی کاپی میں لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ نے اپنی اس کاپی کو کسی خاص جگہ پر اوپر رکھنا ہے، نیچے نہیں رکھنا، کسی ایسی جگہ پہ نہیں رکھنا جس سے کوئی اور انسان اس کو ہاتھ لگائے. نمبر 1 یہ کہ جس پینسل سے آپ لکھ رہے ہیں وہ بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. نمبر 2 کہ آپ اگر پین سے اور انک سے لکھ رہے ہیں، وہ پین بھی نیا ہونا چاہیے، وہ انک بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ان دونوں چیزوں کو آپ نے اس کام کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں کرنا ہے. اب کیا ہوگا؟ اس رجسٹر کو آپ بھرتے چلے جائیں گے. ایک مکمل ہوگا، پھر دوسرا مکمل ہوگا، پھر تیسرا. آپ کرتے چلے جائیں گے. اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اس عمل کا کوئی اختتام نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر ناغہ آ جائے تو اگلے دن کوشش کریں کہ پھر لکھ لیں. زیادہ لمبا ناغہ نہ ڈالیں. اگر ناغہ ڈال دیتے ہیں پھر آپ کو دوبارہ نئے طریقے سے، اسی طریقے سے آپ وقت مقرر کر کے پھر ترتیب کو دوبارہ بنا لیں. لیکن اگر کنٹینیو رکھیں گے، اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھتے چلے جائیں گے تو اس عمل کا فیض آپ کو حاصل ہوگا. اب پوری ترتیب میں نے آپ کو بتا دی. خواتین کے لیے بھی یہی ہے، مرد حضرات کے لیے بھی یہی ہے. وقت کا خاص خیال کرنا ہے، بے ترتیبی سے نہیں لکھنا، حروفوں کو اس طریقے سے نہیں لکھنا کہ حروف آپس میں ٹکرا جائیں. الف تھوڑا سا غیب، لام لام، کہ کوئی دیکھے اپنے طور پر، جب دیکھیں تو ہر حروف الگ الگ نظر آئے. اب کیا ہوا کہ ایک رجسٹر میرا مکمل ہو گیا. اب اس میں 2 طریقے کار ہیں. یا تو آپ اس کو کسی پاک جگہ پر دفنا دیں. دوسرا ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان تمام پیجز کو پھاڑیے اور جا کر اس کو بڑی نہر، چھوٹی نہر نہیں، بڑی نہر، دریا، سمندر، آپ اس میں جا کر اس کو بہا دیجئے. یہ 2 طریقے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. چاہے 3-4 رجسٹر جمع ہو جائیں ایک ساتھ کر لیں، چاہے ایک رجسٹر جمع ہو ایک ساتھ کر لیں، آپ کی مرضی ہے. پوری ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے دل کے اندر، قلب کے اندر عشق الہی کی شمع روشن ہو جائے گی. اور اس عمل کی صرف ایک تاثیر جو ہے وہ آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ مخلوق اس کے پیچھے دوڑ پڑے، بھاگ پڑے، سب چھوڑ دیں اور یہی کرنے لگ جائیں. ایسا نہیں ہے. وہ انسان کرے گا جس کے اندر عشق الہی موجود ہو، جو اللہ تعالیٰ کو بے لوثیت کی بنیاد پہ مانگنا چاہتا ہو. وہ چاہتا ہو کہ مولا صرف تو مل جا، چاہے دنیا ملے نہ ملے، چاہے کوئی ملے نہ ملے، تیری رضا مل جائے، تو مل جائے، چاہے تو میرا کوئی حال کر دے، مجھے کسی حال میں بھی رکھے مگر تو مل جائے. ایسا عشق آپ کے اندر موجود ہے. آپ اس کو کریں اور پھر دیکھیں
خدا کی بنائی ہوئی قدرت کا تماشا دیکھیے، اس کے عجائبات دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ مختصر بتا دوں، اس طریقے سے لکھنے سے ایک دفعہ بہتا سمندر بھی رک جائے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس میں ذات جو ہے، یہ اس کی جو حکومت ہے وہ کئی عالموں پر ہے۔ ایک دفعہ بہتا ہوا دریا بھی رک جائے گا، بہتا ہوا سمندر بھی رک جائے گا۔ آپ کی خواہش کی، آپ کی منشا و مراد کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کو کر کے دیکھیے اور پھر بتائیے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف بلانے کے اسباب پیدا کیے ہیں یا نہیں کیے۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیے اور پھر مجھے اپنے مشاہدات سے آگاہ کیجیے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ میں نے اس عمل کے حوالے سے آپ کو فائدے نہیں بتائے، اس وجہ سے کہ میں فائدوں میں بتا کر آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ شخص جو محبت کی بنیاد پہ لکھے گا، اس کا لکھنا ہی عجب ہے، اس کا دیکھنا، اس کا چاہنا، اس کتاب کو دیکھنا ہی عجب ہوگا کہ جب وہ ایک رجسٹر کو مکمل کر کے اس کو دیکھے گا تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ خواب کے اندر کیا کیا مخلوقات نظر آئیں گی اور کیسی کیسی بشارتیں ہوں گی۔ وہ قبل از بیان ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ ایک مختصر سی کوشش کی روحانیت کے اعتبار سے اس عمل کو آپ کے سامنے لانے کی، اور اس عمل کا تعلق روحانیت سے ہے۔ جو آپ لکھتے جائیں گے، آپ کی روحانی کیفیات، آپ کی روح کی کیفیت بدلتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ کوشش ہے، اے اللہ جو لوگ مجھ سے وابستہ ہیں، جو لوگ میری چیزوں کو دیکھتے ہیں، مجھ سے وابستہ ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، میری اس کوشش کو سراہتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اللہ تمام تر ان کے معاملات میں ان کی رہنمائی فرما دے۔ اے اللہ مجھے ذریعہ بنا دے، مجھے علم عطا کر دے اور دوسروں کو تعلیم کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو مجھ تک پہنچا وہ مجھے مخلوق خدا میں، تیری اس مخلوق میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی خیر پھیلانے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر پھیلانے والا بنا دے۔ آپ نے اس ویڈیو کو مشاہدہ کیا، اس کی اجازت صرف آپ کو حاصل ہے۔ جو اس ویڈیو کو دیکھے گا اس کو ہی اس کی اجازت حاصل ہوگی، اور اجازت سے میری مراد وہی لوگ ہیں جو سلسلوں سے وابستہ نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کسی کو منہ زبانی بتاتے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ میری ان تمام تر باتوں کو، ویڈیو کو خود سے دیکھے اور فیصلہ کرے کہ وہ جو یہ کرنے جا رہا ہے اس کو اس کا کیا نفع حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔